بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درا حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے، اگر تم جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں،
اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کچھ چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر انہیں ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہیں۔ یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو القرى اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو، جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، درا حالے کہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں۔